الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مشکل حالات میں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں گائیڈنس دی ہے۔ ہماری زندگی میں حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی زندگی میں خوشی ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، امن کی کیفیت ہوتی ہے، اور کبھی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو دونوں سچویشنز کے اندر ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور آج کل چونکہ بالخصوص کرونا وائرس کے پوائنٹ آف ویو سے پازیٹیوٹی بہت کم ہے اور نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے۔ اکثر پوسٹ جو شیئر ہوتی ہیں اس میں ایسی پوسٹ ہوتی ہیں کہ دیکھنے والے اور پڑھنے والے اور اس کو دیکھ کے لوگوں کے اندر مزید خوف جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، تو ان لوگوں کو جب کوئی راستہ سمجھ نہیں آئے تو چلیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کو تو پتہ نہیں کہ ہم کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری دنیا کی کتابیں اور دنیا کی تعلیم اور جتنی بھی ہم نے ترقی کی، ان حالات سے نبٹنے کے لیے یا ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں سولوشن بتاتے ہیں۔ جو پریکاشنز ہیں، احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے، یہ سب ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ ہم نے کرنا ہے، لیکن اندر جو دل کی کیفیت ہے، جو خوف کی کیفیت ہے، جو پریشانی کی کیفیت ہے، اس کو کیسے ایڈریس کریں، اس کا سولوشن ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ سولوشن ہمیں ہمارا دین دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جگہ پہ بتایا کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت جو آیت پڑھی ہے، مقصد پڑھنے کا یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ان حالات میں جو مشکل وقت ہے، ہم ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے، ہمارے پاس سولوشن اویلیبل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے ایمان والو کیا کرو، دو کام کرو۔ پہلی چیز صبر سے مدد لو۔ صبر سے کیا مراد ہے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صبر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک صبر وہ جو مصیبت میں، مشکلات میں جو صبر کیا جاتا ہے، ایک صبر وہ ہے، اور ایک صبر وہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے پہ اپنے آپ کو جمائے رکھنا اور صبر کرنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بے شک دوسری قسم صبر کی پہلی قسم سے بہتر ہے، کیونکہ مشکلات اور آزمائشیں وہ ہر وقت انسان کی زندگی میں نہیں ہوتی، وہ وقتی طور پہ آتی ہیں، کچھ تھوڑے عرصے کے لیے آتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں، پھر بہتری آ جاتی ہے، پھر کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ مشکلات آتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتی، مستقل نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہمارے لیے ہر روز کی ہماری ضرورت ہے، کیونکہ ہر روز ہمیں ایسی سچویشنز فیس کرنی پڑتی ہیں جہاں پہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس میں اس عمل کے کرنے میں اللہ کی فرما برداری ہے یا نافرمانی ہے۔ اور اگر ہم نافرمانی سے بچ جاتے ہیں تو یہ مستقل کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اس پہ صبر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے گناہ میں نہیں پڑنا۔ تو یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ یہ صبر کی قسم پہلی قسم سے بہتر ہے۔ اور ویسے بھی جو اہل علم نے لکھا ہے کہ صبر کی 3 اقسام ہیں، 2 تو یہی ہوگی، مصیبتوں اور آزمائشوں پہ صبر، گناہوں سے بچنے پہ صبر، اور تیسری قسم کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر کرنا۔ یعنی جو انسان اللہ کی اطاعت والے کام کرتا ہے تو اس کے اوپر مستقل صبر کرتے رہنا، ان اعمال کو کرنے میں جو مشکلات آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، جو تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، ان کو بھی برداشت کرنا، ان پہ صبر کرتے رہنا، یہ بھی صبر کی تیسری قسم ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھنا روزانہ، اس میں کیا ہوتا ہے، نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے نا۔ تو نیند کی قربانی دینا کیا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، ہر ایک انسان نہیں کر سکتا، کچھ لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں جن کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن مشکل ہونے کے باوجود اپنی نیند کو قربان کرنا اور اللہ کی رضا کی خاطر اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنا،
یہ کیا ہے؟ اس پہ اللہ کی اطاعت پہ صبر کرنا ہے. تو یہ صبر کی تیسری قسم ہے. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ صبر سے مدد لو, کہ جب حالات مشکل ہیں اور پریشانی اور غم کی کیفیت اور ہر طرف جو ہے کوئی سولوشن نظر نہیں آ رہا, تو اس میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور صبر کرنے والوں کے بارے میں ایک حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے کسی بندے سے جب اس کی کوئی محبوب ترین چیز لے لیتا ہوں اور اس کے چھن جانے پہ, اس چیز کے لے جانے کے باوجود وہ اس پہ صبر کرتا ہے, تو ایسے شخص کے لیے میرے پاس جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ محبوب ترین چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کسی کو اپنا مال محبوب ہوتا ہے, کسی کو اپنی گاڑی بڑی اچھی لگتی ہے, کسی کو اپنی اولاد بڑی محبوب ہوتی ہے, مختلف ہماری چیز ہوتی ہے نا ہماری زندگی میں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے. ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ اگر ہم سے لے لے, اور حقیقت میں ہوتا کیا ہے کہ یہ سب چیزیں ویسے تو دی بھی اللہ نہیں ہوتی ہیں, یہ ہماری اپنی ہوتی نہیں ہے, ہماری اپنی کوئی پوزیشن نہیں ہے, یہ ایک امانت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. لیکن اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں کوئی چیز لے لوں اور لینے کے باوجود وہ شخص اس پہ صبر کرے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے میرے پاس جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہے. تو آپ سوچئے کہ ان حالات میں جو سچویشن اب چل رہی ہے, اس میں اگر ہم صبر کرتے رہیں گے اور اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, کسی کو کرونا وائرس کا انفیکشن پازیٹیو ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, تو اس کا کیا اجر ہوگا؟ سب سے محبوب چیز حقیقت میں انسان کی اپنی جان انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. تو اگر اللہ نے وہی لے لی تو پھر کیا ہوگا؟ کہاں اس کا اینڈ کیا ہے؟ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت ہے. تو ایمان والوں کے لیے پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ جو ایمان والے ہیں دنیا میں بھی کیا ہے, جب وہ اللہ کی اطاعت والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اللہ کی اطاعت پہ صبر کرتے ہیں, مشکلات پہ صبر کرتے ہیں, نافرمانی سے بچنے پہ صبر کرتے ہیں, تو ان کی زندگی ویسے بڑی خوبصورت ہوتی ہے. تو ان کی اس عمل کی وجہ سے دنیا میں کیا انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پرسکون اطمینان والی زندگی عطا فرماتا ہے, یہ بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے. لیکن اگر اس سچویشن میں وہ چلا بھی جاتا ہے تو آگے پھر جنت ہے, اور جنت دنیا سے کیا بہتر ہے؟ جنت بہتر ہے یا دنیا بہتر ہے؟ جنت بہتر ہے. دنیا تو کیا ہے؟ دنیا تو صرف کیا ہے؟ غم ہی غم ہے, پریشانیاں ہیں, ٹینشنز ہیں, ڈپریشنز ہیں, سٹریس ہے, کبھی ایک مسئلہ ہے, کبھی دوسرا مسئلہ ہے, کبھی ایک کے ساتھ پرابلم, کبھی دوسرے کے ساتھ پرابلم, کبھی جاب کے ایشوز, کبھی بزنس کے ایشوز, کبھی فیملی کے ایشوز. ساری زندگی انسان کی کیا مشکلات ہی مشکلات ہیں. اور اس گھر سے نکل کے ایک ایسے گھر میں چلے جانا جہاں پہ نہ کوئی مشکل ہے, نہ کوئی پریشانی ہے, نہ کوئی سٹریس ہے, نہ کوئی ڈپریشن ہے, تو یہ کیا, یہ بہتر ہے نا. تو ایک ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ ون ون سچویشن ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو ایمان والا ہے, جو اللہ کو مانتا ہی نہیں اور دنیا میں بھی اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزار رہا ہے, تو اس نافرمانی کی وجہ سے اس کی زندگی میں بے چینی, اس کی زندگی میں خوف, اس کی زندگی میں سٹریس, اس کی زندگی میں ڈپریشن, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. اور کیا ہوا کہ یہاں کی زندگی بھی خراب ہو گئی, اور اگر وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ کو ناراض کیے ہوئی اور توبہ نہیں کی, تو آخرت بھی کیا ہوگی؟ خراب ہوگی. تو کیا ہے؟ لوز لوز سچویشن, دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جب بات شروع کی تو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا, جو ایمان والے ہیں. اب جس نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کے لیے یہ گائیڈنس ہے کہ پہلی چیز کیا کرو؟ تم صبر کرو. اور صبر کرنے کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کوٹ کی ہے امام زین العابدین سے. فرمایا کہ قیامت والے دن ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا, ایک صدا لگائے گا کہ کدھر ہیں صبر کرنے والے لوگ. تو جب یہ صدا لگائی جائے گی تو ایک جماعت اٹھے گی جو صبر کرنے والے ہوں گے. اس جماعت اٹھے گی اور اس کو کہا وہ جو ہے وہ جنت کی طرف چلنا شروع کر دے گی. اب جب وہ جنت کی طرف چلنا شروع ہوں گے تو فرشتے ان کو روک لیں گے. فرشتے ان سے کہیں گے کہ تمہارا تو ابھی حساب ہی نہیں ہوا, تو تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ ہمارا حساب نہیں ہوا, لیکن ہم صابر ہیں, ہم صبر کرنے والے ہیں. ہم نے اپنی زندگی جو گزاری دنیا میں, ہم اللہ کی فرما برداری کرتے رہے اور اس پہ صبر کیا, اور ہم ساری زندگی اللہ کی نافرمانی سے بچتے بچتے صبر کیا, یہاں تک کہ اسی حال میں ہماری زندگی گزر گئی. تو اس لیے ہم لوگ جا رہے ہیں. تو فرشتے کہیں گے
تم نے بالکل سچ کہا, تم لوگوں نے اس حال میں زندگی گزاری, اب اس کا بدلہ کیا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے, جاؤ اور وہاں پہ ہمیشہ کے مزے لوٹ لو. یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر ہے اللہ کی طرف سے. مختلف اعمال کا مختلف اجر ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کا ایک اجر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. ہم ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر کا ایک اجر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اور بہت سے اعمال ہیں جن کی تعداد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا کم سے کم اجر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں 10 گنا دوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک نیکی کرنے کے اوپر کم سے کم اجر کیا ہے؟ 10 گنا. تو لیکن یہ کیا ہے؟ 10 گنا سے پتہ کیا لگا؟ تعداد ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک لکھتا ہوں, تو یہ بھی کیا ہے؟ تعداد ہے. لیکن جب صبر کی بات آئی, صبر کی بات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بے حساب اجر دوں گا, کوئی حساب ہی نہیں ہے. جب بے حساب ہے تو اس کی کیا آپ تعداد دیکھیں گے؟ کوئی تعداد نہیں ہے. صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انہیں بے حساب اجر دوں گا. اور جو بے حساب اجر لے کے دنیا سے جائے گا تو اس کا پھر الٹیمیٹلی کیا ٹھکانہ ہے؟ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. تو کیا ہے کہ پہلی چیز جو کیا کرنے والی ہے, ان حالات میں صبر کرنا. اپنے آپ کو پینک موڈ میں نہیں لے کے آنا اور مستقل پریشانی کی کیفیت, مستقل خود بھی پریشان, خود بھی ڈپریشن, لوگوں کو بھی ڈپریشن. اور خاص طور پہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ایسی ویڈیوز بھی مت شیئر کریں جن کے اندر ایک خوف کی کیفیت ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی کورونا وائرس کا جو پازیٹیو ڈیٹیکٹ ہوا پیشنٹ آیا, اس نے اپنی ویڈیو بنائی, کسی سے شیئر کیا, کسی نے اس کی ویڈیو بنائی, اس کی ایک ایسی میزریبل سی حالت ہے, بیچارہ پہلے ہی وہ تکلیف کی حالت میں ہے, اور وہ اٹھا کے لوگوں کو بھیج رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کتنی بری بیماری ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے لوگوں کے اندر کیا ہوگا؟ خوف مزید پھیلے گا. اور خوف پھیلنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ جو پہلے ہی خوف زدہ ہے اس کو آپ مزید خوف زدہ کرنے کے لیے ایسی چیزیں بھیج رہے ہیں, تو آپ اپنا کوئی پازیٹیو رول نہیں پلے کر رہے اس سچویشن میں. اصل پازیٹیو رول کیا ہے کہ اس خوف کی کیفیت میں لوگوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آئیں, ان کی ہمت کو بڑھائیں, ان کے جذبے کو بڑھائیں, ان کے اندر سے خوف کی کیفیت کو ختم کریں. الٹا ایسی چیزیں شیئر کر کے وہ کہتے ہیں ہم اس لیے شیئر کرتے ہیں جی ہم اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. اس اویئرنیس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس اویئرنیس سے نقصان ہی ہو رہا ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ اس وقت کرونا وائرس کی جو سچویشن ہے وہ خطرناک ہے اور خوفناک ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے بڑا خوفناک ہے اگر کوئی شخص بہت زیادہ ایڈوانس لیول پہ چلا جاتا ہے. تو کیا کرنا ہے کہ اس چیز کو بھی اوائڈ کرنا ہے کہ ہم نے خود بھی صبر کرنا ہے اور لوگوں کو صبر کی طرف لے کے آنا ہے, بجائے اس کے کہ لوگوں کے اندر مزید خوف کو پھیلایا جائے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ صبر. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی؟ نماز سے مدد لو, نماز سے مدد لو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے, اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے. اور نماز اللہ کو یاد کرنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے اور ذریعہ ہے. جب انسان پریشانی کی کیفیت میں ہوتا ہے نا, تو اس پریشانی اور خوف کا اثر کدھر ہوتا ہے؟ انسان کے دل پہ ہوتا ہے. یہ خوف ہے, خوف کا جو سینٹر پوائنٹ ہے, جو فوکس ایریا, وہ کیا ہے؟ انسان کا دل. دل میں خوف محسوس ہوتا ہے. جب دل میں خوف ہوتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پورے جسم, آپ کی پوری سراؤنڈنگز اس سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر یہ دل کی کیفیت ہی تبدیل ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ میں نے دلوں کا اطمینان اپنی یاد میں رکھا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کو ایڈریس کر رہا ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو گے, اللہ تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا, اطمینان دے دے گا. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز ہے. اور نماز بھی کون سی؟ جو اللہ کی یاد والی نماز ہے, عام نماز نہیں. اقیم الصلاۃ للذکر, نماز قائم کرو میری یاد والی نماز. یہ دل کی کیفیت وہ نماز تبدیل کرتی ہے جو اللہ کی یاد والی نماز ہوتی ہے. جو صرف ٹکرے مارنے والی نماز ہے جس میں کوئی اللہ کی یاد نہیں ہے, وہ دل کی کیفیت کو تبدیل نہیں کرتی, وہ صرف اٹینڈنس پوری کرتی ہے. لیکن اگر دل کی کیفیت کو تبدیل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اپنی نماز میں اللہ کی یاد کو بڑھانا ہے. جو جتنا اللہ کی یاد میں بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی اس کے دل کی کیفیت بہتر ہوتی چلی جائے گی. اور جو غافل دل کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز اس کو وہ فائدہ نہیں دے گی اس کیفیت میں بھی جو اصل فائدہ ہونا چاہیے. تو کیا ہے کہ ہمیں نماز تو پڑھنی ہے لیکن اپنی نماز کو بہتر طریقے سے پڑھنا ہے, خشوع کے ساتھ پڑھنا ہے, تاکہ دل کی کیفیت تبدیل ہو. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو جتنے بھی مشکل حالات ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا
جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل کام غم میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے. جو بھی کوئی مشکل آئی, کبھی بھی پرابلم آتی, کبھی کوئی ٹف سچویشن آتی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کیا کرتے؟ نماز کی طرف متوجہ ہوتے. اور فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ غزوہ خندق میں رات کے وقت جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, کیونکہ مشکل حالات ہے غزوہ خندق کے اوپر بھی. جب غزوہ خندق ہو رہا تھا تو اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک غم اور خوف کی کیفیت تھی, کیونکہ یہ پتہ لگا تھا کہ پورے کے پورے جتنے بھی قریش اور جتنے بھی مشرکین ہیں اور منافقین اور جتنے بھی ان کے ارد گرد کے لوگ تھے وہ سب اکٹھے ہو کے مسلمان پہ حملہ کرنے لگے تھے, مدینہ پہ حملہ کرنے لگے تھے. تو ایک مشکل کیفیت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ وہ بھی رات کے وقت کیا ہے, جب بھی وہ جاتے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہو رہا تھا تو غزوہ بدر میں جب میں گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات نماز میں گزاری, کیونکہ غزوہ بدر بھی مسلمانوں کے لیے بہت مشکل کیفیت تھی, کیونکہ کفار اور جو دشمن تھے وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے, ان کے پاس وسائل بھی بہت زیادہ تھے, اور مسلمان ان سے تعداد میں 1/3 تھے, اور مسلمانوں کے پاس کوئی پریپریشن بھی نہیں تھی, تو مشکل حالات تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ساری رات اللہ کے سامنے نماز پڑھی, کیونکہ یہ یقین ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ جو بھی حالات ہوتے ہیں ان حالات کو تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور اگر اللہ ہی ہمارے ساتھ ہو گیا اور اللہ نے فیصلہ کر دیا تو ظاہری اسباب کچھ بھی ہو, چاہے ہمیں کوئی سولوشن نظر نہیں آ رہا وہاں سے نکلنے کا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان مشکل حالات سے ہمارے لیے سولوشن نکال دے گا, کیونکہ فیصلے اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں, سب چیزیں اللہ ہی کے حکم سے چل رہی ہوتی ہیں. تو کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری رات غزوہ بدر جب تھا تو نماز میں گزار دی. اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے جب مدینہ میں آئے تو شروع کے حالات میں کیا تھا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, تو ان کی کئی دفعہ ایسی حالت ہوتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ میں شدید درد ہونا شروع ہو جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دفعہ فارسی میں پوچھا, درد شکم داری, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, کہ ابو ہریرہ تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں واقعی درد تو ہو رہا ہے بھوک کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ نماز پہ کھڑے ہو جاؤ, اس میں شفا ہے. یعنی اب مشکل وقت ہے, حالانکہ ہمیں ایسی سچویشن میں ہم کسی کو کیا ریکمنڈیشن دیں گے؟ اچھا پیٹ میں درد ہو رہا ہے, چلو کھانا کھا لو, پانی پی لو, یا ہم کوئی ارینجمنٹ کریں گے, یہ بھی اچھی بات ہے, کوئی مشکل میں تو اس کے لیے ارینجمنٹ کر دینا. لیکن مقصد بتانے کا کیا ہے کہ اگر کوئی آپشن نظر نہیں آ رہی تو کیا ہے کہ سب سے اہم چیز کیا ہے کہ نماز کی طرف متوجہ ہو, کیونکہ نماز کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو حقیقت میں ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. دل کی جو کیفیت ہوتی ہے, انسان اس ٹینشن والی چیز کے بارے میں پڑھ کے, سن کے, سوچ کے, دیکھ کے مستقل انسان کا دل جو ہے وہ خوف اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے. جو ہی انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز میں اللہ کو یاد کرتا ہے, آخرت کو یاد کرتا ہے, موت کو یاد کرتا ہے, اس دنیا کی حقیر ہونے کو یاد کرتا ہے, اس دنیا سے جانے کے وقت کو یاد کرتا ہے, قیامت کے وقت کو یاد کرتا ہے, تو جب آخرت کی منازل اور آخرت کی مشکلات انسان کے سامنے آتی ہیں تو یہ دنیا کی ساری مشکلیں اس کے سامنے کیا بالکل چھوٹی لگنے لگتی ہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ جب ذہن اس طرف لگے گا, جب مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا, اللہ کی طرف ہوگا, تب یہ ساری مشکلات چھوٹی لگیں گی. لیکن نماز پڑھتے ہوئے بھی کرونا وائرس ذہن میں چل رہا ہے تو پھر ایسی نماز کیا ہوگی, اس سے آپ کے خوف میں کمی نہیں آئے گی. نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو یاد کریں گے تو یہ سب ختم ہو جائے گا, کیونکہ انسان کا ذہن ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سفر کی حالت میں تھے تو ان کے پاس خبر پہنچی کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, وفات پا گئے ہیں. جو ہی انہیں خبر ملی انہوں نے اپنا اونٹ سائیڈ پہ کھڑا کیا اور اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے. اب نماز پڑھنا شروع اور لمبی نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو پھر انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.
کہ نماز، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جو ڈرنے والے ہیں، جو خاشعین ہیں، خشوع رکھنے والے ہیں۔ تو کیا پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہ تھا مشکل حالات میں، اور صحابہ کا بھی طریقہ یہی تھا۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جب حجاج بن یوسف نے جو حرم کا محاصرہ کر لیا، اپنی فوجوں کو لے کے آ گیا، تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حرم میں موجود تھے۔ تو جب گھیراؤ ہو گیا تو حجاج بن یوسف کی فوجوں نے کیا کہ پتھر پھینکنا شروع کر دیے، وہ پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے جو ہے وہ وہاں پہ بکھر رہے تھے۔ تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ اس مشکل حالات میں بھی کیا کیا کہ نماز پڑھنا شروع ہو گئی، اور نماز اتنے خشوع سے پڑھ رہے تھے کہ جو باقی لوگ وہاں موجود تھے وہ کہتے تھے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پتھر ان کے آگے پیچھے سے بالکل قریب سے گزر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی نماز میں مشغول ہیں۔ تو مشکل حالات میں کیا اللہ کو پکارا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ ان حالات میں دو چیزوں پہ فوکس کرنا ہے۔ ایک تو کیا ہے، صبر کو نہیں آپ چھوڑنا، صبر کے ساتھ رہنا ہے، پینک نہیں کرنا، گھبرانا نہیں ہے، دوسروں کے اندر گھبراہٹ ٹرانسفر نہیں کرنی، دوسروں کو ٹینشن ٹرانسفر نہیں کرنی۔ دوسری چیز کیا کرنی ہے، نماز میں زیادہ وقت گزارنا ہے، اور یہ کیا ہے میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے کیا ہے کہ عام روٹین سے زیادہ کرنا ہے۔ عام روٹین میں اگر صرف فرائض پڑھتے تھے تو سنت کا اہتمام کرنا ہے، اور اگر سنت بھی پڑھتے تھے تو نوافل کو اہتمام کرنا ہے، اور اگر نوافل بھی پڑھتے تھے تو نوافل کو بڑھا دینا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کو یاد کریں گے اس کے دو بینیفٹس ہوں گے۔ ایک تو ہمارا اپنے دل کی کیفیت تبدیل ہوگی، ہمارا اپنا بھی مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا اور اس خوف کی کیفیت سے نکلیں گے۔ دوسری کیا چیز ہوگی کہ اللہ کی بتائی ہوئی بات کے اوپر ہم عمل کریں گے کہ اللہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ جب بھی مشکل ہو نماز سے اور صبر سے مدد لو، تو ہم یہ آپ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اور بلکہ تیسرا فائدہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہو جائے گی، اطاعت بھی ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اسی طریقے کو ہم بھی فالو کر رہے ہوں گے۔ تو یہ فائدے ہی فائدے ہیں اس چیز کے کرنے میں، اور دنیا میں ہمارے لیے بھی فائدے، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ آخرت میں بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے اب یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جو ابھی آیت میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر سے اور نماز سے مدد لو، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے، مشکل ہے، سوائے ان کے کہ جو ڈرنے والے ہیں۔ نماز پہ قائم رہنا اور صبر پہ اپنے آپ کو رکھنا یہ ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہے، یہ ہر ایک نہیں کر سکتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا کہ یہ کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر ڈر ہے۔ کس چیز کا ڈر؟ جن کے اندر آخرت کی ناکامی کا ڈر ہے کہ کہیں ہم آخرت میں ناکام نہ ہو جائیں، جن کے اندر اس چیز کا ڈر ہے کہ اللہ کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا تو کہیں جب میرا حساب ہوگا تو میں اس حساب میں ناکام نہ ہو جاؤں، جن کے اندر یہ ڈر ہے کہ مرنے کے بعد کہیں ہمیں کوئی عذاب نہیں ہو، جن کے اندر یہ ڈر ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ڈر کی مختلف فارمز ہوتی ہیں، اس کیفیت ہوتی ہیں، اور یہ جو ڈر ہوتا ہے، یہ جو میں نے بتایا کہ صرف یہ سارے ڈر جو اس میں آ جاتے ہیں، لیکن ایک ڈر جو سب سے اہم ہے ایمان والے کے لیے، وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر۔ یہ بڑا اعلیٰ قسم کا ڈر ہے، کیونکہ باقی ڈر تو ہے نا اس میں سیلفشنس آتی ہے نا، جہنم سے بچ جائیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ڈرنا ہے، جہنم سے بچ جائیں، عذاب سے بچ جائیں، ناکامی سے بچ جائیں، اپنی ذات ہے۔ لیکن ایک ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جب انسان کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو اس کو بہت محبوب ہوتا ہے، جس سے انتہا درجے کی محبت ہوتی ہے، تو انسان کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں کہ وہ شخص مجھ سے ناراض ہو۔ اب یہ جو ڈر ہوتا ہے یہ اس شخص کے سے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ وہ شخص کوئی نقصان پہنچائے گا، لیکن یہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی محبت آپ کے دل میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اس شخص کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، تاکہ اس محبت میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ آپ کہہ دیں کوئی خلل نہیں آئے، اس محبت میں کوئی دراڑ نہیں آئے، اس محبت میں انسان کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جس شخص کو اللہ سے اتنی محبت ہو اور محبت کا یہ لیول ہو کہ وہ کہے کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے،
تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک ڈر کی کیفیت ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر. اور یہ وہ ڈر ہے جس میں جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا آسانی سے نماز پہ بھی قائم رہ سکتا ہے اور وہ صبر بھی کر سکتا ہے. جس میں یہ ڈر نہیں ہے تو اس کے لیے پھر نماز پہ قائم رہنا اور نمازیں زیادہ پڑھنا اور نماز بہتر پڑھنا اور صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے کیا کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کے اوپر فوکس کرنا اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر کہ جن کے دلوں میں یہ ڈر